بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں فیاض راجہ اور آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا اپنا یوٹیوب چینل۔ دوستو، عام انتخابات کے حوالے سے انتہائی اہم ترین اور بہت بڑی ڈیولپمنٹ، پروجیکٹ نواز شریف مکمل طور پر ناکام ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ تمام تر جعلی سرویز کرائے جانے کے باوجود اس وقت عوام کسی صورت نواز شریف کو مستقبل میں پاکستان کے وزیر اعظم کے طور پر نہیں دیکھنا چاہ رہے، اور اس لیے آخرکار آخری فیز کے اندر خود سامنے آنا پڑا پاکستان کی موجودہ اسٹیبلشمنٹ کو۔ عمران خان کے دو بیانات، دو انتہائی اہم آج اور کل کے، جو خاص طور پہ انہوں نے پاک فوج کے حوالے سے دیے ہیں، اور دوسری جانب دو سینئر ترین جرنیل یعنی آرمی چیف اور DGI انہیں طلباء سے خطاب کیوں کرنا پڑا، اس کے پیچھے کیا مقاصد ہیں، اور پھر ایک بالواسطہ ترجمان پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کے ان کا پیغام کیا ہے، یہ بھی رکھیں گے جناب آپ کے سامنے۔ سب سے پہلے اگر ہم بات کریں عمران خان کی لیٹسٹ سٹیٹمنٹ کی، تو وہ جناب کچھ یوں ہے کہ نواز اور زرداری کے کیس بھی روزانہ رکھیں تاکہ جلدی کام مکمل ہو، ایسا کہنا تھا عمران خان کا احتساب عدالت کے جج سے۔ انہوں نے مکالمہ کیا عمران خان نے، اور اس کیس کو کہا جاتا ہے جناب 190 ملین پاؤنڈ کیس، اور اس کی سماعت ہو رہی تھی، اور اس کے دوران عمران خان نے کہا جناب جج محمد بشیر صاحب سے کہ آپ محترم نواز شریف اور آصف زرداری کے کیس بھی روز رکھیں تاکہ جلد کام مکمل ہو، اور میں روز سنتا ہوں کہ مجھ پر ایک روز نیا کیس بنایا جا رہا ہے، اور نواز شریف اور آصف زرداری صاحب کو 13 فروری کی تاریخ دی گئی، اور میرے کیس روزانہ رکھے جا رہے ہیں۔ نواز شریف اور آصف زرداری کے کیس بھی روزانہ رکھیں تاکہ آپ کا کام جلدی مکمل ہو۔ 8 سال پرانا کیس 13 فروری کو رکھا جاتا ہے، جبکہ 4 سال پرانا جو کیس ہے وہ روز رکھا جاتا ہے۔ اور اس موقع پر پروسیکیوٹر نے کہا کہ ابھی ہمارے گواہان پیش ہونے ہیں، ان پر جرح ہونی ہے، میری استدعا ہے کہ کیس کی سماعت کل تک رکھیں، جبکہ وکلا صفائی کی جانب سے سماعت 30 جنوری تک جو ہے وہ ملتوی کرنے کی استدعا کی گئی۔ عمران خان نے جج سے یہ استدعا کی کہ مجھے میرے وکلا سے مشاورت کی اجازت دی جائے، اور بشرا بی بی کے آنے اور جانے سے متعلق کچھ معلوم نہیں ہے، جیل کے اندر سخت سیکیورٹی ہے، ایک کاغذ تک نہیں لانے دیا جاتا۔ اور پھر اس کے اوپر پروسیکیوٹر صاحب بولے، امجد پرویز صاحب، انہوں نے لقمہ دیا ایک طرح سے کہ نہیں جناب، باہر زیادہ جو ہے وہ سیکیورٹی ہے۔ پھر اس کیس کی سماعت جو ہے وہ 30 جنوری تک ملتوی کر دی گئی، اور فرد جرم کے لیے 6 فروری کی جو تاریخ ہے وہ جناب اس کے اندر جو ہے وہ بتائی جا رہی ہے۔ پھر توشہ خانہ کیس میں عمران خان صاحب نے لطیف کھوسہ کو ہٹا کر نیا وکیل اپنا مقرر کر دیا، اور اب جو ان کے وکلا ہیں سکندر ذوالقرنین اور سلمان صفدر، انہوں نے 27 جنوری تک وکالت نامہ بھی جمع کرانے کی مہلت مانگی۔ اس کے بعد پھر یہ کیس 30 جنوری تک چلا گیا، اور یہ جناب لیٹسٹ ڈیولپمنٹ ہے توشہ خانہ کیس کے حوالے سے۔ دوسری جانب اس وقت دھند بدستور الیکشن کے حوالے سے چھائی ہوئی ہے، کیونکہ آئے روز کوئی نہ کوئی ایک ایسا واقعہ کہ جس کے بعد پھر دوبارہ سے یہ سوالات اٹھنا شروع ہو جاتے ہیں، جیسے تربت میں الیکشن کمیشن کے دفتر پر دستی بم حملہ ہوا، فائرنگ ہوئی، پولیس اہلکار ہلاک ہو گیا۔ پھر یہ سوالات جو ہے وہ اٹھنا شروع ہو گئے کہ الیکشن ابھی بھی لوگوں کے ذہنوں میں ہے کہ کہیں آخری وقت تک کینسل تو نہیں ہو جائیں گے۔ یہ کنفیوژن کیوں پھیلائی جا رہی ہے؟ مقصد ان تمام تر چیزوں کا صرف اور صرف ایک ہے، وہ یہ ہے کہ لوگ ڈبل مائنڈڈ رہیں، اس دن گھروں سے نہ نکلیں۔ تازہ ترین رپورٹس یہی بتاتی ہیں کہ جناب ایکسپیکٹیشن تو یہی ہے کہ عوام بڑی تعداد میں نکلیں گے، ووٹ کریں گے۔ اگر یہ تعداد 60% سے بڑھ جاتا ہے ٹرن آؤٹ، آپ گھروں سے نکل کر عمران خان اور پاکستان تحریک انصاف کے امیدواروں کے حق میں ووٹ کرتے ہیں، تو صورتحال اس وقت جو بنائی جا رہی ہے وہ مکمل طور پر ریورس ہو سکتی ہے۔ لیکن دوسری جانب اس قسم کی خبروں سے اس قسم کی کوششیں بھی ہیں کہ جناب لوگ کنفیوز رہیں، گھروں سے نہ نکلیں، ووٹر ٹرن آؤٹ کم ہو۔ آپ یہاں سے اندازہ لگائیں کہ 1997 کا الیکشن کے جس میں نواز شریف صاحب کو 2 تہائی اکثریت پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کی جانب سے دی گئی تھی، اس کا جو ووٹر ٹرن آؤٹ تھا وہ 40% سے بھی کم تھا، انتہائی کم۔ اسی طرح سے 1990 کے الیکشن کے اندر بھی ہوا۔ یعنی جب بھی دھاندلی کے ذریعے الیکشن چرانے کا منصوبہ ہوتا ہے تو وہ ایسی صورت میں کامیاب ہوتا ہے کہ جب ٹرن آؤٹ کم سے کم ہو، لیکن جب بھی ٹرن آؤٹ زیادہ ہوا، جیسے 2018 کے الیکشن میں دیکھ لیں، 2013 کے الیکشن میں دیکھ لیں، کس طرح سے پاکستان تحریک انصاف کے حق میں لوگوں نے باہر نکل کر ووٹ ڈالے، اس کے بعد پھر ٹیبل ٹرن آؤٹ ہو جایا کرتا ہے۔ اور یہی آپ نے کمنٹ کے اندر بھی بتانا ہے کہ کیا آپ ڈٹے ہوئے ہیں، گھروں سے نکلنا ہے آپ نے، کیونکہ آپ کے لیے پھر عمران خان کا یہی پیغام ہے 175 دن گزرنے کے باوجود غیر آئینی غیر قانونی قید میں، کہ آپ نے گھبرانا نہیں ہے، کیونکہ ڈٹ کے کھڑا ہے کپتان۔ دوسری جانب پاکستان تحریک انصاف نے یہ کہا تھا جناب کہ انتخابات عدلیہ کی زیر نگرانی کرائی جائیں، ان کی درخواست خارج کر دی گئی پشاور ہائی کورٹ سے۔ پہلے سے یہ فیصلہ محفوظ تھا، یہ سنا دیا گیا، اور کیونکہ پی ٹی آئی نے یہ کہا تھا کہ ہمیں
لیول پلینگ فیلڈ نہیں مل رہی، الیکشن کمیشن، ROs DROs بیوروکریسی پر بالکل بھی اعتماد نہیں ہے، اور اس لیے ہم یہ چاہتے ہیں کہ جوڈیشل لا افسران کی نگرانی میں انتخابات کرائے جائیں۔ فیصلہ محفوظ کر لیا گیا تھا، لیکن اب اس درخواست کو جو ہے وہ خارج کر دیا گیا، اور اب تو جو عمران خان کے ناقدین ہیں، خود نون لیگی کیمپ کے جو لوگ ہیں وہ بھی یہ بات کر رہے ہیں۔ شاہد خاقان عباسی صاحب نے فرمایا کہ موجودہ الیکشن بے مقصد بن چکا، جو ملک کو انتشار کے علاوہ کچھ بھی نہیں دے گا۔ یہی بات میں آپ کو کہتا ہوں کہ اگر اسی طرح سے دھاندلی کی گئی، جس قسم کی دھاندلی ابھی جاری ہے، آگے چل کر بھی کی گئی، اسی طرح سے پلیٹ میں رکھ کر اقتدار اگر نواز شریف کو پیش کیا گیا جیسے پوری کوشش کی جا رہی ہے، تو پھر واقعی ملک کے اندر انتشار کے علاوہ اس وقت کچھ نظر نہیں آ رہا، کیونکہ اس قسم کے کوئی الیکشن نہ ملک کے، پاکستان کے عوام اور نہ ہی بیرونی دنیا کوئی بھی اس کو قبول نہیں کرے گا۔ جاوید ہاشمی صاحب نے کہا میں نون لیگ میں تھا، نون لیگ میں رہوں گا، لیکن اس کے باوجود PTI کے کنونشن میں ضرور جاؤں گا۔ اور جاوید ہاشمی صاحب وہ جو ہے وہ ایون جو ہے ان کے گھر کے اندر جو ہے وہ PTI کے ورکر کنونشن کے حوالے سے جو ہے ان کی تیاریاں چل رہی تھیں، اور ان کے جو داماد ہیں زاہد بہار، انہوں نے تحریک انصاف کا کنونشن کرانا تھا، وہی صوبائی اسمبلی کے لیے بھی امیدوار ہیں اپنا۔ انہوں نے کہا جناب کہ میں تو PTI میں نون لیگ میں ہوں، لیکن میں اس کنونشن کے اندر جو ہوں وہ جاؤں گا۔ اور اس سے پہلے پولیس نے چھاپا مار کر PTI کے امیدوار کو بھی گرفتار کر لیا تھا ان کی رہائش گاہ سے، اور ان کے ملازمین کو بھی گرفتار کر لیا تھا۔ یعنی اس وقت جو بھی لوگ ایک آزادانہ رائے رکھتے ہیں، چاہے وہ جاوید ہاشمی صاحب ہیں، چاہے وہ شاہ محمود قریشی صاحب ہیں، چاہے وہ سردار مہتاب صاحب، نون لیگ کے اندر ہونے کے باوجود وہ اس وقت پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ کھڑے ہیں، ان کے موقف کے ساتھ کھڑے ہیں، عمران خان کے موقف کے ساتھ کھڑے ہیں، اور واضح کر رہے ہیں یہ بات کہ واقعی عمران خان پاکستان کی تاریخ کا وہ سیاستدان ہے کہ جو اس وقت اسٹیبلشمنٹ کے جو سیاسی کردار ہے اس کے سامنے جو ہے وہ کھڑے ہوئے ہیں ڈٹ کر، اور واضح کر رہے ہیں کہ جناب کسی قسم کا کوئی سیاسی کردار اسٹیبلشمنٹ کا جو ہے وہ نہیں ہونا چاہیے۔ اچھا، پھر کچھ جعلی قسم کے سروے اس وقت جنگ گروپ کی جانب سے چلائے جا رہے ہیں، کیونکہ مسلسل جو سروے غیر جانبدار ذرائع سے آ رہے ہیں وہ یہی بتاتے ہیں کہ عمران خان کی مقبولیت 70% کے آس پاس ہے۔ اب جنگ گروپ نے ایک اور سروے انسٹیٹیوٹ فار پبلک اوپینین ریسرچ IPOR کے نام سے انہوں نے چھاپا، جس میں انہوں نے، کیونکہ ماحول بنانا ہے پہلے سے، دھاندلی کا تو پلان ہے نا سارا، تو پہلے عوام کی کیونکہ ذہن سازی کرنی ہے، ایک ماحول بنانا ہے، وہ ذہن سازی کرنے کے لیے ایک جعلی قسم کا سروے کہا جناب کہ 11 سے 23 جنوری تک ہوا ہے، اور اس میں جناب جو ہے وہ بقول اس سروے کے انہوں نے کہا جی کہ جو نواز شریف صاحب ہیں ان کی مقبولیت پہلے سے، حالانکہ ایک دن پہلے ہی سروے سامنے آیا ہے، غیر جانبدار سروے، جس میں خود انہوں نے اس بات کو تسلیم کیا کہ 57% ان کے بقول عمران خان کی مقبولیت ہے اور 52% نواز شریف کی ہے، جو ہمارے خیال میں وہ بھی ٹھیک سے، کیونکہ روز یہ سروے کر کے نا، روز اس قسم کی خبریں لگا کر یہ کہتے ہیں، کیونکہ سٹارٹ تو انہوں نے کیا تھا تقریباً 70 سے، اور تاکہ لوگ یہ کہیں نہیں جناب ان کا سروے ٹھیک ہوتا ہے، اب وہ مقبولیت 70 سے بڑھ چکی ہے۔ کس طرح ہو سکتا ہے؟ عمران خان کی مقبولیت آئے دن بڑھ رہی ہے اور یہ اپنے سروے کے ذریعے آئے دن مقبولیت گرا رہے ہیں، اور 70 سے کرتے کرتے پھر 65، پھر اس کے بعد 57، اور اب جناب علی اس میں تو انہوں نے کمال کر دیا، اس میں جناب اس سروے کو یہ اور بھی نچلی سطح پر لے آئے ہیں اور کہہ رہے ہیں جناب کہ اب جو ہے وہ 45% جو ہے وہ نون لیگ پر اعتماد ہے، اور 32% ان کے خیال میں PTI پر اعتماد ہے، اور بقول ان کے انہوں نے کہا ان کے جی 51% لوگ جو ہیں وہ جو ہے وہ نون لیگ کو ووٹ دینا چاہتے ہیں۔ اسی طرح سے پھر انہوں نے کہا جی آپ 45% نواز شریف کو اور 36% بانی PTI کو پسند کرتے ہیں۔ یعنی ایک جھوٹ کا پلندہ ہے جو آئے روز جنگ گروپ کے ذریعے اخبارات کے اندر جو ہے وہ دیا جاتا ہے، چھاپا جاتا ہے، اور اسی کو لے کر پھر وہ عوام کی ذہن سازی کی کوشش کرتے ہیں۔ عمران خان صاحب کے حوالے سے جنگ گروپ نے رپورٹ کیا جناب کہ عمران خان نے پھر واضح کیا، پہلے بھی ان کا یہ موقف تھا کہ 9 مئی کو نہ ہی انہوں نے جلاؤ گھراؤ کیا، نہ ہی پاکستان تحریک انصاف کے لوگ، تو انہوں نے کہا کہ CCTV فوٹیج آپ کے پاس موجود ہیں، لیکن کیونکہ نگران حکومت، اسٹیبلشمنٹ اور الیکشن کمیشن اس تمام معاملات کے اوپر ملے ہوئے ہیں، اس لیے اس معاملے کو اس طرح سے سامنے نہیں لایا جا رہا، آپ جوڈیشل کمیشن بنائیں، چیزیں وہاں پر سامنے رکھیں آپ۔ پھر جو اس قسم کی خبریں آ رہی تھیں کہ ان کی کوئی ملاقات ہوئی ہے شیخ رشید سے، کوئی پیغام رسانی، انہوں نے اس کی تردید کی کہ کوئی ان کی ملاقات نہیں ہوئی۔ انہوں نے دفعہ 144 کے اوپر عمران خان نے بات کی، انہوں نے کہا کہ مجھے انہوں نے نظر بند رکھا ہوا ہے، اور ایسی پری پول دھاندلی تاریخ میں کبھی نہیں ہوئی، یہ الیکشن نہیں پاکستان کی آزادی کی جدوجہد ہے، اور 144 کی دفعہ انہوں نے صرف اور صرف میرے اس پیغام کے بعد لگائی ہے کہ میں نے کہا تھا کہ اتوار 28 جنوری کو پوری قوم گھروں سے باہر نکلے، یہ لازمی نواز شریف کے کہنے پر لگائے گی، کیونکہ نواز شریف کے جلسوں میں تو کوئی آ نہیں رہا، نواز شریف کے جلسوں میں پاکستان تحریک انصاف اور عمران خان زندہ باد کے نعرے لگ رہے ہیں، خود نواز شریف گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں اور اسٹیبلشمنٹ انہیں سلیکٹ کر رہی ہے، اور مہم کی انہیں ضرورت ہی نہیں، کیونکہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ سب تیار ہے، لیکن یہ عوام سے ڈرے ہوئے ہیں۔ انہوں نے کہا ہمارے امیدواروں کو تصویر بھی لگانے کی اجازت نہیں دی جا رہی،
اگلا جملہ بڑا امپارٹنٹ تھا، انہوں نے کہا کہ 80% فوج پی ٹی آئی کے ساتھ ہے۔ یہ ان سے سوال بھی کیا گیا کہ چند دن پہلے انہوں نے 90% کہا تھا، آج انہوں نے 80% کہا۔ انہوں نے کہا جناب جو مرضی کر لیں، 80%، 90%، جو بھی آپ کہہ لیں۔ انہوں نے کہا کہ فوج کی جو بڑی تعداد ہے، جو فوج ووٹر ان کی فیملیز ہیں، ان کے بچے ہیں، افسران ہیں، وہ سارے، کیونکہ ڈیفینیٹلی آئین اور قانون انہیں ووٹ ڈالنے سے تو نہیں روکتا، تو وہ پاکستان تحریک انصاف ہی کو ووٹ ڈالیں گے۔ انہوں نے کہا انتخابی نشان لے لیں، جو مرضی کر لیں، کر چکے ہیں یہ، لیکن پی ٹی آئی کو نہیں ہرا سکتے۔ میرا ہاتھ اس وقت عوام کی نبض پر ہے، اور عوام کا غصہ جو ہے وہ نکلے گا 8 فروری کو۔ جناب آپ نے اس کے اوپر کمنٹ بھی کرنا ہے، بتانا ہے کہ کیا واقعی 8 فروری کو گھروں سے نکل کر آپ جو ہے وہ اپنا غصہ نکالنے کے لیے جو ہے وہ تیار ہیں یا نہیں۔ آپ کا کمنٹ اور آپ کا جو وہ جس کو کہتے ہیں نا کہ آپ کا حوصلہ، آپ کا کمنٹ، آپ کی رائے اس والے سے بڑی امپورٹنٹ ہے کہ کیا آپ خود بھی نکلیں گے، لوگوں کو بھی نکالیں گے۔ اس کے اوپر کمنٹ بھی کریں، شیئر بھی کریں، ویڈیوز بتائیں بھی ہمیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جناب معاملہ ہے ایک ایسے صاحب کا جو کہ اسٹیبلشمنٹ کے انتہائی قریب سمجھے جاتے ہیں، اور نام ہے جناب ان کا محترم انصار عباسی صاحب۔ اور وہ اپنے آج کے کالم کے اندر بھی ان کے ایک بالواسطہ پیغام ہے، وہ جناب کہہ رہے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ کا سیاست میں جو کردار ہے وہ ختم ہونا چاہیے۔ اور بالکل ٹھیک ہے، یہی بات عمران خان بھی کرتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان کے اندر جمہوریت اسی وجہ سے جو ہے وہ لولی لنگڑی رہی، اور اس وقت جو صورتحال ہے اس کے اوپر انہوں نے ایک اپنا ماضی کے ساتھ ایک کمپیریٹیو انالیسس پیش کیا، اور انہوں نے کہا جناب کہ جس طرح سے نواز شریف صاحب جو کہ پہلے 3 مرتبہ وزیر اعظم بنے، اب 4تھی مرتبہ جس طرح سے انہیں لایا جا رہا ہے، اس کو کسی صورت جو ہے وہ یہ نہیں کہا جا سکتا کہ یہ کوئی جمہوریت ہے۔ اور انہوں نے کہا جناب کہ بالکل بھی جمہوریت کے ذریعے نواز شریف اس وقت اقتدار کے اندر نہیں آ رہے۔ جو ان کا بیانیہ تھا، انہوں نے اپنے اس بیانیے کو بالکل فارغ کر دیا ہے، مقصد ان کا صرف اور صرف جو ہے وہ حصول اقتدار ہے۔ دوسری جانب اچھا، کیونکہ جہاں پر یہ کرتے ہیں نا کمپیریٹیو انالیسس، وہاں پر پھر یہی ڈنڈی ہمیشہ سے یہ مارتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں جناب کہ مقابلہ ہے لاڈلا بننے کا، اور نواز شریف جو ہے وہ 3 مرتبہ وزیر اعظم بنے، جس طریقے سے لندن سے واپس آئے، 4تھی بار بننے کے خواہاں ہیں، سویلین سپریمیسی سے دور دور کا بھی تعلق نہیں۔ پھر کہتے ہیں عمران خان جیل میں، اور جب سے ان کو نکالا گیا وہ اسٹیبلشمنٹ سے ٹکراؤ کی پالیسی ہے۔ اچھا، اب جب سے نکالا گیا اسٹیبلشمنٹ سے ٹکراؤ کیا ہے؟ عمران خان تو کب سے یہ بات کر رہے ہیں کہ جناب اس طرح سے جو ہے وہ ان معاملات کے اندر فوج کا کوئی کردار نہیں ہونا چاہیے، اداروں کے حوالے سے بھی بات کر چکے۔ انصار بھائی صاحب کہتے ہیں کہ جناب ان کی ساری لڑائی کا مقصد اسٹیبلشمنٹ کی خوشنودی حاصل کرنا ہے، کیونکہ وہ سیاستدانوں سے نہیں، اسٹیبلشمنٹ سے بات چیت کر کے معاملات ٹھیک کرنا چاہتے ہیں۔ یہ بات بالکل غلط ہے۔ عمران خان نے جہاں ایک بڑے پلیئر کے طور پر پاکستانی اسٹیبلشمنٹ سے بات کرنے کی بات کی ہمیشہ، وہاں انہوں نے کبھی بھی یہ نہیں کہا کہ وہ سیاستدانوں سے یہ نہیں بات کریں گے۔ انہوں نے کمیٹی بھی بنائی، اس کے اندر لوگ شامل تھے، سیاستدان، ان کی گفتگو چل بھی رہی تھی، لیکن پھر اس قسم کی خواہش کا اظہار کیا گیا نون لیگ اور پی ڈی ایم کی جانب سے کہ نہیں جناب، بندیال صاحب کی موجودگی میں الیکشن نہ کرائیں جائیں، جب وہ ریٹائر ہو جائیں تو اس کے بعد جو ہے وہ الیکشن کرائے جائیں۔ یہاں پر جو ہے وہ معاملہ پھنس گیا تھا۔ تو اس طرح سے اس کالم کے اندر بھی ایک طرح کی پیغام رسانی ہے ایک بار پھر، کہ ایک طرف تو خود وہ کہتے رہے گزشتہ کئی ان کے کالم اس بات کی گواہی دے رہے ہیں کہ وہ کہہ رہے ہیں نہیں جناب عمران خان اسٹیبلشمنٹ سے معاملات ٹھیک کریں اپنے، آج وہ کہہ رہے ہیں کہ عمران خان اسٹیبلشمنٹ سے یہ معاملات ٹھیک کرنا چاہتے ہیں۔ تو ان کا پتہ ایک عجیب و غریب ان کی اپنی کنفیوژن چل رہی ہے اپنے ذہن کے اندر، پتہ نہیں کہنا کیا چاہتے ہیں یہ، کیونکہ لائن لیتے ہیں اسٹیبلشمنٹ کی اور ڈیفینیٹلی کوئی پیغام رسانی بھی ہوتی ہے۔ تو آج کے دن بھی یہی ان کی جانب سے پیغام ہے کہ عمران خان جو ہے وہ جناب لاڈلا بننے کی کوشش کر رہے ہیں، کیونکہ عمران خان نے وہ ان کے پیغامات جو ہے وہ نہیں مانے، کیونکہ عمران خان نے ان چیزوں کے اوپر ڈیل نہیں کی جو کہ انصار عباسی صاحب گزشتہ کافی دنوں سے لکھ رہے ہیں۔ 9 مئی کے معاملات ہوں، سائفر کا معاملہ ہو، کہ اس پر عمران خان اپنے موقف سے ہٹ جائیں، اسٹیبلشمنٹ کی بات مان لیں اس پر، کیونکہ عمران خان اپنے موقف کے اوپر ڈٹے ہوئے ہیں۔ تو آج انہوں نے 180 ڈگری کا ایک ٹرن لیا، اور اس میں موصوف یہ کہنے لگے کہ نہیں جناب آپ تو دیکھیں لاڈلا بننا چاہتے ہیں اس لیے سب کچھ کر رہے ہیں، حالانکہ کبھی بھی یہ بات نہیں کریں گے۔ نواز شریف کا انہوں نے ان بٹوین دا لائن ذکر تو کر دیا، لیکن ملک میں اس وقت جو انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں گزشتہ 2 برسوں سے جاری ہیں، جب سے یہ پی ڈی ایم کی حکومت اور پھر نگران سیٹ اپ، جس طرح سے نواز شریف کو جھاڑ پونچھ کر واپس لایا گیا، جس طرح سے ان کے کیسز ختم کیے گئے، یہ کوئی پہلی مرتبہ نہیں ہے۔ آپ کو یاد ہوگا 99 میں بھی اسی طرح نواز شریف کو باہر کیوں بھیجا گیا، ایک ڈیل کا حل، کہ انہیں سزا ہو چکی تھی، ان کی سزا پھر معاف کی، اس کے بعد پھر جھاڑ پونچھ کے واپس لائے۔ اس سے پہلے 90 میں کیسے نواز شریف صاحب اقتدار کے اندر آئے، 97 میں نواز شریف صاحب کیسے اقتدار کے اندر آئے، 82 میں کس طرح سے پہلے صوبائی وزیر خانہ اور پھر 85 میں وزیر اعلیٰ پنجاب کی کرسی تک پہنچے، اور یہ ساری تاریخ ہے، اور نوجوان نسل یہ تاریخ اچھی طرح سے جانتی ہے۔ اور اس وقت 1.5-2 کروڑ نیا ووٹر انڈکٹ ہوا ہے، اور نئی لسٹ آنے کے بعد ایک مرتبہ پھر شور ہے،
اور یہ کہا جا رہا ہے کہ جناب پاکستان تحریک انصاف کے کیونکہ بڑی تعداد میں ووٹرز ہیں اور نون لیگ بیانیہ بنانے میں ناکام ہے، اس لیے گزشتہ 2 دنوں سے آپ نے دیکھا ہوگا کہ جناب ڈی جی آئی ایس آئی بھی اور آرمی چیف صاحب بھی براہ راست انہوں نے نوجوانوں سے گفتگو کی، کچھ خبریں ذرائع کے ذریعے آئیں، کچھ کی تردید کرائی گئی۔ میں نے تو ایک غریدہ فاروقی صاحب کا ایک ٹویٹ دیکھا جس میں وہ کچھ اس قسم کی بات کری تھی کہ جب پوچھا گیا آرمی چیف سے کہ آپ حکومت کو مدت کیوں پوری کرنے نہیں دیتے، تو وہ انہوں نے کہا کہ جب کوئی ملک توڑ رہا ہو اور اس قسم کی باتیں اور ملک میں انتشار ہو تو پھر کس طرح سے کیا جا سکتا ہے، اور عدم اعتماد تو باقی ملکوں میں بھی آتی ہے۔ کیا وہ عمران خان صاحب کے متعلق بات کر رہے تھے؟ تو ماضی میں جو وزراء اعظم نے اپنی مدتیں پوری نہیں کیں، کیا ان کا بھی یہی چیزیں تو پہلے بھی کہی گئی تھی کہ مطلب نواز شریف بھی اگر ملک توڑ رہے تھے، یا یوسف زئی گیلانی بھی اگر ملک توڑ رہے تھے، اور زرداری صاحب بھی ملک توڑ رہے تھے، پھر مولانا صاحب بھی، تو پھر ان کو جھاڑ پھونچ کر عمران خان کے بکس میں دوبارہ کیوں لایا جا رہا ہے؟ یہ ایک بہت بڑا سوال ہے جس کا یقینی طور پر پاکستان کے مختلف حلقوں کو جواب دینا ہوگا۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ نئی ویڈیو کے ساتھ جلد حاضر ہوں گے، اللہ نے کے بعد۔